الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ نیک عمل کرے گا تو اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، گناہ کرے گا تو سزا کا مستحق بنے گا۔ اس کو قانون جزا اور سزا کہتے ہیں، یہ پکا ہے۔ احکم الحاکمین کا بنا ہوا ایک نظام ہے، اسی لیے دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ دنیا والے ویڈیو فلم بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے وہ اس کے نام اعمال میں پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس بندے کے ساری زندگی کے مناظر کو محفوظ کر رہی ہے۔ آج کل ویڈیو کیمرے بھی تو ایسے ہی ہیں نا، چھوٹے سے ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کر منظر کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین یہ ویڈیو کیمرہ ہے، ہر چیز کو اس کی پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے۔ کس نے سجدے کیے وہ بھی محفوظ، جس نے گناہ کیے وہ بھی محفوظ۔ اور قیامت کے دن پھر یہ اپنی خبریں نشر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس لیے جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ حضرت سعد اللہ عنہ کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہم نے ایسے پہلے تو کبھی چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا اتنے فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اترے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی شام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ تو نیک لوگوں کی جدائی پر زمین اور آسمان روتے ہیں، اور برا بندہ اس کے لیے زمین کہتی ہے جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے عداوت تجھ سے تھی، آج میرے قابو آیا، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے ان قریب فارغ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو، میں ابھی آتی ہوں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی، تنبیہ مقصود ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تمہارے لیے، یہ تنبیہ مقصود ہے۔
کہ تم کب تک منمانی کرو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ہم تو گھڑے کی مچھلی سے بھی گئے گزرے. گھڑے کی مچھلی کو بھی پکڑنے میں کچھ وقت لگتا ہوگا، ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا. اس لیے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ. نکلو گے کسی دلیل سے نکلو، تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے. نافرمانیوں کا کچھ اثر تو اسی دنیا میں سامنے ظاہر ہوتا ہے. وہ ہم نے مستقل 2 دنوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. آج یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا. تو ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگا ویسے اس کی سزا ہوگی، جیسی عبادت ویسے اس کا انعام، اور جیسا گناہ ویسے اس کی سزا. اب اس کی دلیل سنیے قرآن مجید سے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے مناجات کرتے ہیں، وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں. ان کی آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں، نیند غالب ہوتی ہے، اپنے آپ سے جبر کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس وقت جگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں بہت انعام تیار کر رکھا. لیکن جہاں انعام تیار کرنے کا تذکرہ، وہاں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے، ان کی لذت کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے، بلکہ وہاں پر یوں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے. تو آنکھوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے، نیند بھری ہوتی ہے، تھکنا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو جگاتے ہیں. ورنہ تو کہہ سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لیے بھی وہاں بہت کچھ ہے، بدن کی لذت کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ رب العزت کچھ بھی فرما سکتے تھے، مگر نہیں. جیسی عبادت ویسا اجر. چونکہ عبادت کرنے میں آنکھیں جاگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار فرمائی کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جیسا عمل ویسا اجر، جیسا گناہ ویسی سزا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. ایک تو یہ دنیا ہے نا، ایک قبر کی زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ایک حشر کا دن جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، تو ایک تو ہوتی ہے آواز، اور دوسرا ہوتا ہے آواز کا ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ ہو جانا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ٹیپ چلا کر اس آواز کو دوبارہ سننا. یہی مثال تینوں جہانوں کی. اس زندگی کی مثال آواز کی مانند ہے، برزخ کی مثال اس آواز کے ٹیپ میں محفوظ ہو جانے کی ہے.
اور آخرت کی مثال اس کے ری پلے ہونے کی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ری پلے کر دیں گے. آج نہیں دیکھتے کہ جو کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے کیسی شاٹ لگائی اس کو ری پلے کر کے دکھاتے ہیں. سپیڈ بھی کنٹرول کرتے ہیں, ذرا آہستہ ری پلے کر کے دکھاتے ہیں, ایکشن کا پتہ چلے. اللہ رب العزت کی قیامت کے دن اس کو ری پلے کر کے دکھائیں. یہ جو کہا جائے گا نا اقرا کتابک, پڑھ اپنا نام اعمال, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اس کا مطلب یہی کہ بھئی تو ذرا آ کے دیکھ. ایک بندے نے چوری کی ہو نا تو اس کو ویڈیو کیمرے پہ دکھاتے ہیں, دیکھ بھائی, تو پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تسلیم کر لیتا ہے. اسی طرح انسان کے سامنے اس کی زندگی کو ری پلے کر دیا جائے گا, کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. دیکھا قرآن کیسی سچی سچی گواہیاں دے رہا ہے. وہ ایسا دن ہوگا کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ یعرف المجرمون بسیماہم, وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالیں گے. اس لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. گندمت گندم برویت جو دے جو از مکافات عمل غافل مشاؤ. جو گندم ہوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے, جو جو ہوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے. آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. کبھی نہیں ہوتا کہ کیکر بوئے اور اوپر سیب لگ جائیں. ہم اگر گناہ کے آج پودے بوئیں گے تو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پھل نہیں کاٹ سکتے. اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں پائے گا, اور جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی شر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو پائے گا. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں آپ کو ایک مثال سے سمجھائیں. سائنس نے اس وقت ایسے اسٹار ڈھونڈ لیے ہیں جو زمین سے 300 سال نوری سال کے فاصلے پر ہیں. نوری سال ایک پیمانے ہیں جیسے میٹر, میل, کلو میٹر. لائٹ ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں. اب جب ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں میل کر جاتی ہے تو پھر ایک سال میں کتنا کرتی ہوگی. تو ایسے ستارے ڈھونڈ لیے ہیں سائنسدانوں نے جو زمین سے 300 سال کے فاصلے پر ہیں. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس ستارے سے جو روشنی چلی تھی اس کو زمین پر آنے میں 300 سال لگ گئے. تو 300 پہلے چلی تھی, 300 سال پہلے, آج زمین پر آئی اور آج نظر آنے لگے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ آج اگر یہ محفل یہاں موجود ہے تو یہ لائٹ ریفلیکٹ ہو کر اگر اوپر جائے تو اس ستارے پر پہنچنے میں اس کو 300 سال لگیں گے. یعنی اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا دیکھ رہا ہو تو 300 سال کے بعد وہ دیکھے گا کہ نور مسجد کے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے. چونکہ روشنی 300 سال بعد پہنچے گی. اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ آج اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو
تو آج سے 300 سال پہلے زمین پر جو کچھ ہوا وہ اس کو آج نظر آ رہا ہوگا. تو اگر یہ 300 سال بعد نظر آ سکتا ہے تو اسی کلوز سرکٹ کو اللہ ایسا کر دیں کہ قیامت کے دن سب کی لائٹ ان کے سامنے. تو اپنی زندگی کا ریپلے خود دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے. کہہ نہیں سکیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، فلاں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہوئے کسی نے خواب دیکھا. تو نبی علیہ السلام کبھی خود بھی خواب دیکھتے تو آپ بتایا کرتے تھے. انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کا سر پتھر سے کچل رہا ہے. پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک زنبور سے، چاقو سے اس کے چہرے کے ایک طرف چیرتا ہے اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے. پھر میں نے آگ کا ایک تنور دیکھا جس میں بہت سارے مرد اور عورت جل رہے تھے مگر سب کے سب ننگے تھے. اس سے آگے میں نے خون کی ایک نہر دیکھی. اس میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے، تیر رہا ہے، کنارے پہ آنا چاہتا ہے. جب وہ قریب آتے ہیں نا تو ایک آدمی پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے. سر پہ پتھر لگتے ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا پھر آنے لگتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے. آگے میں نے دیکھا تو ایک جگہ بہت زیادہ آگ دیکھی. میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی شکل بہت ڈراؤنی ہے. دیکھ کے بندے کو ڈر لگے، ایسی ڈراؤنی شکل کبھی دیکھی نہیں. وہ آگ جلا رہا ہے اور آگ کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے چہرے پہ کوئی ہمدردی کا نشان نہیں، اجنبیت ہے. جب اس سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے. اس میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے جس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت اونچے اور خوبصورت درخت کو دیکھا. تو جو دو شخص مجھے دکھا رہے تھے سب کچھ کہنے لگے اس درخت پہ چڑھ جائیے. میں جو درخت پہ چڑھا تو چڑھتے چڑھتے اوپر جا کر میں نے ایک شہر آباد دیکھا. ایسا شہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. شہر کے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولا گیا. اندر چند آدمی ملے. ایک کا بدن آدھا خوبصورت ہے اور آدھا جلا ہوا ہے. تو جو لے جا رہے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ میاں تم غسل کر لو. انہوں نے غسل کیا تو ان کا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہو گیا. اوپر دیکھا تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت عدن ہے اور وہ دیکھو کہ وہ تمہارا گھر ہے. میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد جائیں گے. فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ سارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ تھا کہ جو صبح کو سویا رہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا. اس لیے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے. سویا ہوتا تھا، اس کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی. دوسرا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ سے اس کے رخسار کو چیرا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا اور ایک فرشتہ اس کے منہ کو چیرتا تھا اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا.
تیسرے جس بندے کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں یہ سود کھانے والا تھا جو ڈبکیاں لے رہا تھا، اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ پتھر مار رہا تھا اس کو سزا دینے کے لیے۔ پھر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے تو وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا جو فرشتہ ہے، اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پہ اس کی ڈیوٹی لگی وہ کبھی ہنسا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ہنسا، اس لیے آپ نے اس کے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی۔ آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی، لمبے قد کے آدمی کو دیکھا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، بچوں کو جو دیکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو شہر آپ نے دیکھا یہ جنت عدن، اور محل جو دیکھا یہ آپ کا ہے، مگر آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد داخل ہوں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ جو خوبصورت بدن والے اور آدھے جلے ہوئے وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے، یہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کے جسم کے کچھ حصے کو جہنم کی آگ جلائے گی، تو یہ نہر حیات ہے، جب یہ اس میں غسل لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پھر سلامت فرما دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس زندگی کے نمونے کو خواب میں بھی دیکھا، معراج میں بھی دیکھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہوگا اور فرشتے سونے اور چاندی کی بنی ہوئی گزیں ہوں گی، ان کو جہنم کی آگ کے اندر وہ گرم کریں گے، اور ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر داغ لگا رہے ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ترتیب اس لیے کہ پہلے ماتھے پہ شکن آتی ہے، تو اس لیے ماتھے سے شروع کریں گے، پھر پہلو پہ، پھر پیٹھ پہ ہوتا ہے، وہی ترتیب جو دنیا میں تھی، سزا کی ترتیب بھی وہی۔ یہ عجیب بات ہے، سزا میں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ جو کھڑا تھا تو دوسرا ایک بندہ آیا، اس نے اس کو رکوع میں جھکایا اور اس کی گردن کے اندر ایک گوشت میں گاڑ دیا جس کے اوپر جھنڈا بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ بڑی تکلیف کی حالت میں تھا۔ کھڑے آدمی کو آپ رکوع میں لے جائیں اور اس کی پیٹھ کے اندر ایک گرد کو گاڑ دیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پوچھا کون تھا تو بتایا گیا کہ یہ عہد توڑنے والا، وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا۔ کئی بڑے سمارٹ بنتے ہیں کاروبار میں، زبان دے کے پھرتے ہیں، تو اس کی پیٹھ کے اندر، کیونکہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اس کو سزا ویسی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو دیکھا کہ کچھ سونا چاندی قسم کی چیز تھی، وہ گرم ہوئی جہنم کی آگ میں اور اچھلی اور اس بندے کے ساتھ آ کر چپک گئی، جیسے بدن پہ کوئی چیز آ کے لگ جاتی ہے نا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہ جی یہ چور تھا، جو مال چراتا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم کے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ غیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردار ہے اور اس مردار کا یہ آدمی گوشت کھا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایا جائے گا، فالج زدہ، ایک سائیڈ اس کی ہاتھ اور پاؤں ایک سائیڈ کے وہ ناکارہ ہوں گے، تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا گر جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون؟ بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں انصاف نہ کرنے والا تھا اس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا۔
بچوں میں انصاف نہ کرنا، لوگوں میں انصاف نہ کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا، نہ انصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن ایسا ہی ہے نا کہ بھئی ایک سائیڈ اس کی صحت مند اور دوسری اس کی بیمار ہے، فالج زدہ۔ جو بندہ دنیا کے اندر متکبر بنتا ہوگا، اونچے بول بولتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹی جیسی جسامت عطا کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسرے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو مسل مسل کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے پاؤں میں پامال کریں گے اس کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، دیکھ ہم تیرا دماغ کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ دنیا میں تکبر کرے تو اس کے سر پہ جوتے لگواتے ہیں، واہ میرے مولا تیرے لشکر بھی بڑے۔ ایک لنگڑا مچھر اندر چلا گیا، اب نمرود صاحب کو ملنے جو آتا تھا وہ سلوٹ مارنے کی بجائے وہ جوتا سر میں مارتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کے تکبر کو توڑتے ہیں۔ ایک آدمی ہوگا جس کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتا تھا اور لوگوں کو عیب بتایا کرتا تھا۔ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں، ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دوسرے کو کہتے ہیں عیب گو۔ عیب کو تلاش کرنے والا جس نے خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا، اس میں کیا، اس میں کیا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے کان میں کچھ پڑ جائے وہ اس کو لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ دو الگ الگ گناہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں ان کی پبلک انسلٹ کر کے، اس لیے ان کو سزا بھی ویسی دی جا رہی۔ پہلے تو ان کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیں گے، نار اللہ الموقدہ، پھر اللہ کی جلائی ہوئی آگ، تلی علی الافئدہ، وہ ایک خصوصی سیکشن بنا ہوگا اور وہاں کے انگارے جو ہیں ان کے اندر پروگرام پہلے سے بھرا ہوا ہوگا۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیزر گائیڈڈ راکٹ پروگرام بھرا ہوا ہے، اڑتے ہیں سیدھا ٹارگٹ پر، یہ خدائی راکٹ، ایک ایک شعلہ اٹھے گا اور سیدھا اس بندے کے دل کو نشانہ بنائے گا، دل کو ٹارگٹ کرے گا۔ کیوں؟ اس کا ہر بول دوسروں کا دل جلاتا تھا، آج ہر اٹھنے والا شعلہ اس کے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ جیسا گناہ ویسی سزا، ربط ہے۔ اس لیے جس بندے کے دماغ میں ہر وقت ہی گندی سوچیں، شیطانی شہوانی سوچیں دماغ میں ہر وقت رہتی ہوں گی، جہنم میں جب اس کو ڈالیں گے نا تو اس کے سر پہ گرم پانی ڈالیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، قرآن مجید، اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ تیرے دماغ میں بھس بھرا تھا، تیری کھوپڑی کو سیدھا کرتے ہیں، کھوپڑی ابلے گی۔ تو جیسا گناہ ویسی ہی اس کی سزا۔ اب اس سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں جو گناہ کریں گے کچھ سزا تو اسی دنیا میں ملے گی اور بقیہ سزا پھر آخرت میں ملے گی۔ جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ ایک گناہ کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ ساجد کو کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی، حیا اور پاک دامنی۔ الحمدللہ اس کے 5 چیپٹر ہو چکے، بقیہ 2-3 ہیں وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد لکھیں گے۔ تو
تو اس چیپٹر میں ہمیں زنا کی سزا احادیث کی روشنی میں کیا ہوگی اس کو ڈھونڈنا پڑا. ہم نے بلا شبہ سینکڑوں احادیث ڈھونڈی، سینکڑوں احادیث درجنوں کتابوں میں سے. تو قدرتاً اس کی ہم نے ایک ترتیب بنائی کہ اس کی سزا دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. چونکہ نوجوانوں کا مجمع اور یہ گناہ ویسے بھی عام ہے، اس لیے یہ مثال آج کی اس محفل کے لیے زیادہ موضوع ہوگی. تو یہ آئے گی تو اس کتاب میں، مگر آپ سے موقع کی مناسبت سے ذرا اس کی تفصیل کر دینی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ویسی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہ، ان پر اللہ کا غصہ ہوگا. وفی العذاب هم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اب ظاہر دیکھنے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی زنا کیا تو محدود وقت کا گناہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. جی اس میں مناسبت ہے. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ زانی انسان کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا، وحشت ہوتی ہے. دوسری بات، اس سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق حلال میں. حرام کی بات نہیں، حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے. اور تیسرا، اس سے بندے کی افیکٹو عمر وہ گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے. جیسے بعض نوجوان ابھی 30 سال عمر نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی لو بیک کی پین ہے. جوانی کیسی بھائی، لو بیک کی پین، 30 سال کی عمر، بوڑھوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. آخرت کے نقصان کہ اس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب اس ہمیشہ ہمیشہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، بلکہ اتنا لمبا رہے گا کہ یوں محسوس ہوگا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے گا. اتنا لمبا عرصہ عذاب ہوگا. اب اس کی سزا جو حدیث میں بتائی گئی ذرا وہ سن لیجئے. جیسا گناہ اور ویسی، بولیے ذرا، جیسا گناہ ویسی سزا. سب سے پہلی بات کہ یہ آدمی دنیا میں غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سجاتا تھا. عورت ہے تو وہ مرد کے لیے سجاتی ہے اپنے چہرے کو، مرد ہو تو عورت کے لیے سجاتا ہے. کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے چہرے کو سجاتے تھے، لہذا قیامت کے دن ان کو پہلی سزا یہ ملے گی کہ یہ اللہ کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کالے چہروں کے ساتھ اٹھائیں گے. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنم میں بھی چہرے کالے، قیامت کے دن بھی کالے. تو سب سے پہلا گناہ، جس دن وجوہ یومئذ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ جہنمی اس دن سیاہ چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. پہلی اس کی نشانی. دوسری نشانی کہ یہ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہوس کی نظر سے دیکھتے تھے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہوں گے اور دوسرا چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا. جیسے چہرے کا گوشت کو نوچ لیتا ہے نا. تیسری کہ دنیا میں غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل جاتے تھے، تعلق جو ایسا تھا. اس کی سزا کیا ملے گی
کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ مستقل بات لکھی ہے کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا، مگر آگ اس بندے کے چہرے کو خصوصاً جلائے گی اور اس کو مشتعل کر دے گی، اس کو بالکل جلا کے سرخ کر دے گی۔ دنیا میں غیر محرم کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا، اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا، روتا ہوا اٹھتے ہیں نا۔ دنیا میں غیر محرم سے مذاق کیا کرتا تھا، سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن پیٹتا ہوا اٹھے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یہ رونے والا، ایک ہوتا ہے جو اپنے سر پہ کچھ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، یہ پیٹنے والا بھی ہے۔ تو یہ روئے گا بھی، چلائے گا بھی، دو علیحدہ علیحدہ سزائیں۔ اس لیے کہ یہ باتیں بھی کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، دل لگی کی باتیں تھی، اس ہنسنے کے بدلے آج اس کو رونا پڑ گیا۔ چنانچہ غیر محرم سے ملاقات کر کے یہ دیکھ کے اس کو خوشی ہو جاتی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن غم زدہ حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر خوشی تھی دنیا میں، ادھر خوشی کے بدلے اس کو غم دے دیا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، لہذا قیامت میں اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ پگھلے ہوئے سیسے کا لیڈ، پگھلے ہوئے سیسے کا سرما اس کی آنکھوں میں ڈالیں گے۔ دنیا میں بھی سرما ڈالتی تھی غیر محرم کے لیے، آج بھی تیری آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، مگر وہ پگھلا ہوا سیسا ہوگا۔ چنانچہ غیر محرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کو دیکھتا ہے بندہ، قریب ہوتا ہے، تو چونکہ اس عمل کی ابتدا چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے، لہذا قیامت کے دن چہرے کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے، لہذا قیامت کے دن اس کی گردن میں زنجیر آگ کی بنی ہوئی ڈال دی جائے گی۔ اب دیکھیے، پاؤں میں بھی بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی۔ غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو تار کول کا گرم لباس پہنا دیا جائے گا۔ تار کول جس سے سڑکیں بنتی ہیں، یہ گرم اور کہیں لگ جائے تو جگہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تار کول کا بنا ہوا لباس گرم جہنم کی آگ میں اس بندے کے جسم سے پہنا دیا، تو اس کا انڈر ویئر پہن ذرا۔ چنانچہ دنیا میں غیر محرم سے اس نے اپنی جنسی پیاس بجھائی، اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ قیامت کے دن پیاسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پیاس لگی ہوئی ہوگی اس کو، جنسی پیاس بجھاتا تھا، آج پیاسا کھڑا کیا جائے۔ دنیا میں غیر محرم کی وجہ سے اس کے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے تھے، شہوت ابھرتی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی شرم گاہوں کو جہنم کی آگ میں دہکائیں گے۔ دنیا کے اندر زنا کے ذریعے اس نے اپنے جسم کے اندر سے جو شہوت والا مادہ ہے اس کو نکالا تھا، اس کی سزا کیا ملے گی کہ ان کی شرم گاہوں سے
جہنم میں اتنی بدبودار ہوا نکلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی تنگ آ کر ان پر لعنتیں کریں گے، کہ دوسرے جہنمی بھی اس بدبودار ہوا سے تنگ آ کر ان کے لیے لعنتیں کریں گے۔ دنیا میں غیر محرم کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، قیامت کے دن بالوں کے ذریعے سے پکڑ کے ان کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ غیر محرم نے پستان پر ہاتھ لگائے، ایسی فاحشہ عورت کو جہنم میں پستانوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ حدیث پاک میں غیر محرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ پر؟ چنانچہ دنیا میں غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ یہ غیر محرم کے ساتھ بے لباس ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے، سزا ملے گی، جہنم میں آگ کے تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ غیر محرم کے ساتھ بند جگہوں پر ملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں، بند مکان میں۔ اس کی سزا یہ ملے گی کہ جہنم میں ایک بند گھاٹی ہے جس کا نام اسامہ ہے، یلقون اسامہ، اللہ رب العزت اس کے اندر ان کو ڈالیں گے۔ چنانچہ جب یہ اس عمل کے لیے کہیں جاتے تھے تو خوش ہو کے داخل ہوتے تھے اس جگہ پر۔ اس کی سزا یہ ملے گی کہ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے، حدیث پاک میں ہے، سب سے زیادہ مایوس حالت میں زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مایوسی طاری ہوگی اس کے۔ عام طور پر اس گناہ کی ابتدا بوسے سے لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سانپ مسلط کریں گے جو ان کے ہونٹوں سے ان کو کاٹنا شروع کریں گے۔ حیران ہو گئے حدیث پاک پڑھ کر، ایسا سانپ متعین کریں گے جو ان کے جسم کو ہونٹوں سے کاٹنا شروع کرے گا۔ چنانچہ غیر محرم کے سامنے اپنا پوشیدہ بدن کھولا تھا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ جہنم میں ان کو ننگی حالت میں اکٹھا کر دیا جائے۔ دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کے یہ عمل کرتے تھے، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے، کمیونٹی کو پتہ نہ چلے۔ دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کے زنا کرتے تھے۔ اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے عام رسوا فرما دیں گے۔ بتایا جائے گا کہ یہ زانی ہے، سب لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ منادی کیوں کی جائے گی؟ دنیا میں چھپ کے کرتے تھے، ہم ذرا سب کے سامنے کھول دیتے، سب میں ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دیں گے۔ دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے تھے۔ کسی کو پتہ چل جاتا تھا نا، بھائی کو پتہ چل گیا جس کا کہیں افیئر ہے، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، جھوٹ بولنا ہی نہیں یہ تو ایسا ہی ہے۔ بیوی کو پتہ چل گیا، اس نے کہنے کی کوشش کی، تمہیں ایسے ہی وہم ہو گیا ہے۔ اچھا تو جھوٹ بول کے مطمئن کرنے کی دنیا میں کوشش کرتے تھے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں کہ جہنمی سے قیامت کے دن زانی سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، یہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا، یہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا کہ یہ تو فرشتوں نے لکھ دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو، پھر اس کے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اس کے گناہ پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گے، دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا۔ تو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کر لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکے گا۔ دنیا کے اندر غیر محرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے، یہ گناہ تعریفوں کے بغیر نہیں چلتا۔
تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے. ایسی تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہو تو جی مشکل خوشبو آ رہی ہے. تو چونکہ ناجائز تعریفیں کرتے تھے، اس کی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے. وہ حسن و جمال کی تعریفوں کی بجائے سارے جہنمی لعنتیں برتا رہے ہیں. چنانچہ یہ غیر محرم کو سلام بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے اس کی صدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لعنت کے تحفے آیا کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجیں گے. چنانچہ غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے اس کی سزا ملے گی کہ سانپ ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو اسی طرح کاٹے گا اور ان کو کھائے گا. اور ایک عجیب بات کہ یہ زنا ایسا جرم ہے کہ اس کی لذت جسم کا ایک ایک ٹشو پاتا ہے، ہر انگ میں اس کا مزہ انسان محسوس کرتا ہے. لہذا اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک وادی میں بچھوؤں کو جمع فرمائیں گے. اس بندے کو اس میں دے دیا جائے گا. وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چمٹیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. ہر بچھو ہر ٹشو کے اندر ڈنگ مارے گا. ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا تھا، آج ایک ایک ٹشو کو زہر کے ساتھ دردناک عذاب دیا جائے گا. چنانچہ دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا، سبھی کو زنا کا مرتکب ہوا، اس کے جسم پر اختیار پایا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اختیار عطا فرما دیں گے. چنانچہ اس کے شوہر کو کہیں گے تو جتنا چاہتا ہے اب اس کی نیکیوں میں سے لے لے، اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا. لہذا اگر کسی کی بیوی سے زنا کیا تو اس کا خامد اس کے پورے نیک اعمال لے گا اور اپنے گناہ اس کے سر کے اوپر دے گا. اسی لیے غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوا کہ شوہر کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لادا جائے. اور ایک سزا یہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، ساری زندگی نبھائیں گے. کیونکہ وعدے ہمیشہ کی دوستی کے نبھانے کے تھے، اس نیت کی وجہ سے ان کو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا. اب سمجھ میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رکھیں گے جہنم میں. یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں جی، ساری زندگی نبھائیں گے. اور پھر آخری سزا یہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیتے تھے، اس کی سزا یہ ملے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زانی کے ساتھ ہم کلامی سے انکار فرما دیں گے. اللہ فرمائیں گے میں اس بندے سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگار اس سے بات ہی کرنا پسند نہ کرے. اللہ اکبر. اب دیکھیے جیسا گناہ تھا اس کی سزا بالکل ویسی تھی. اسی پر باقیوں کا بھی قیاس کر لیجیے. بلکہ انسان کی جو باطنی حالت ہے نا وہ بھی گناہ کی مانند بن جاتی ہے. ایک جسم ہم دیکھتے ہیں نا، ایک اس کی جسم جسے مثال کہلاتا ہے. سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم. زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا نہیں اور ہوا میں اڑنے والا پروں سے کوئی ایسا پرندہ نہیں مگر یہ کہ ان میں امتیں ہیں تمہاری مثال. یعنی انسانوں کو ان میں اپنی مثال مل سکتی ہے، چوپایوں میں یا پرندوں میں.
باطنی طور پر اپنے عملوں کی وجہ سے اگر تو نیک عمل ہے تو یہ باطنی طور پر انسان ہے، اور اگر اس کے برے عمل ہیں تو یہ کسی نہ کسی جانور کے ساتھ مثال رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جس بندے کو یا عورت کو بناؤ سنگار کا چسکا زیادہ ہو تو عالم مثال میں مور کے ساتھ اس کی تشبیہ ہوتی ہے۔ بے عمل عالم جو جانتا تو ہو مانتا نہ ہو تو عالم مثال میں گدھے کی سی اس کی مثال ہوتی ہے۔ جیسے اس نے بوجھ لادا ہوا ہوتا ہے ایسے گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ جو خود پرور ہوتا ہے، اپنے کھانے کی فکر، اپنے فائدے کا بندہ ہر وقت اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے، جس کا عالم مثال میں اس کی مثال مرغی کی مانند ہوتی ہے۔ مرغی میں بھی خود پروری ہوتی ہے۔ جو کینہ پرور ہوگا، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں نفرت، عداوت، بغض، کینہ چھپا ہوا ہوگا، یہ آدمی عالم مثال میں اونٹ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جس آدمی کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوگی، عالم مثال میں اس کی شکل سور کی مانند نظر آتی ہے۔ چونکہ جانوروں میں سے سور یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جب اس کی مادہ پہ وقت آتا ہے تو کتنے ہی نر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جفتی کرتے ہیں اور اس کو پرواہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بے حیائی کرنے والا بندہ عالم مثال میں سور کی مانند ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر حرص اور طمع بہت ہو، عالم مثال کے اندر وہ کتے کی مانند نظر آتا ہے۔ کتے میں طمع بہت ہوتی ہے۔ اوہو، اتنا بڑا جانور ہے کہ 50 کتے اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، مگر یہ دوسرے کو قریب نہیں آنے دے گا، اکیلا کھانا چاہتا ہے۔ شیر بھی شیر کو مار تو دے گا، شیر کو کھائے گا نہیں۔ جانور ہم جنس کو مار تو دیتا ہے، کھاتا نہیں، سوائے کتے کے۔ کتا مرے ہوئے کتے کو بھی کھا لیتا ہے، ایسا حریص ہوتا ہے۔ اور دنیا دار بھی اسی طرح، اسی لیے جس میں طمع زیادہ ہوگی، یہ بندہ قیامت کے دن یا یہ بندہ عالم مثال میں کتے کی شکل میں نظر آئے گا۔ جو بندہ دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہوگا، خواہ مخواہ دوسروں کا دل دکھانا، دل جلانا، یہ بندہ عالم مثال میں سانپ اور بچھو کی مانند نظر آتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر عیاری ہو، آج جس کے لیے خوبصورت لفظ ہے، بڑا سمارٹ ہے، تو یہ سمارٹ صاحب، مسٹر سمارٹ، یہ عالم مثال میں لومڑی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور جو دوسروں کے عیب سنتا رہتا ہو، ڈھونڈتا رہتا ہو، تو عالم مثال میں مکھی کی مانند نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ گندی مکھی ہر وقت گند ڈھونڈتی ہے، سارے خوبصورت گھر کو چھوڑ کے باتھ روم میں، اتنے خوبصورت اچھی جگہوں کو چھوڑ کے ٹریش کین کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنا خوبصورت بندے کا جسم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے جہاں پھوڑ ہوتا ہے وہاں بیٹھی ہوتی ہے، جہاں پیپ ہوتی ہے وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ بھی ہر وقت گند کی تلاش میں ہوتی ہے، اور عیب جو بھی ہر وقت گند کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کی صورت مثال وہ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو قیامت کے دن پھر جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک حدیث لکھی ہے کافی تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زاروں قطار رو رہے ہیں، ریش مبارک آنکھوں سے تر ہو چکی۔ تو جب اس طرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہو گئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب ما یبکی، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، میں جب معراج پر گیا تھا تو جہنم میں نے کچھ عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، مجھے یاد آ گئی امت کی عورتیں، تو میں ان کی وجہ سے رو رہا۔ تو وہ پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب آپ نے کیا دیکھا عورتوں کو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فاطمہ، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے،
اس کا جسم جل رہا ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے. اب بتاؤ بھائی، بالوں سے اگر کوئی کسی نوجوان کو بھی پکڑ لینا تو اس کے بھی آنسو آ جاتے ہیں. عورتوں کے تو بال ویسے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ معصوم بچہ بھی ماں کے بال پکڑ کے کھینچے نا تو تکلیف کی وجہ سے ماں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ کہے کچھ نہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے بال کھینچنے کی. تو جب کھینچنے کی تکلیف اتنی، تو اگر پورا وزن بالوں پر ہوگا اور اس پر لٹکایا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اور پھر جہنم کی آگ میں جلے گا. آپ نے دیکھا ہے یہ روسٹ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ بروسٹ مشین ہوتی ہے نا جس میں آگ میں گھوم رہا ہوتا ہے، مجھے تو وہی منظر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بالوں کے بل لٹکائیں گے اور نیچے سے آگ جلا کے اس کے جسم کو روسٹ کریں گے. پوچھا اللہ کے نبی کس لیے یہ سزا ہو رہی تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی اور بے پردہ گھومتی تھی، ننگے سر گھومتی تھی. آج کل کی نوجوان بچیوں کو دوپٹے بوجھل نظر آتے ہیں، پردہ ان کو سزا محسوس ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکائیں. ذرا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کھینچ کے بندہ دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. تو جن کو بن سنور کے نکلنے کا شوق ہوگا نا، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے، ابھی تو عمر تھوڑی ہے، چھوٹی سی ہے. شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک آدمی کی جوان العمر لڑکی مگر بے پردہ جاتی تھی. تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی بچی کو تم پردہ کرواؤ. انہوں نے کہا جی چھوٹی ہے، ابھی تو منہ سے دودھ کی بو آتی ہے. چھوٹی ہے، ابھی تو منہ سے دودھ کی بو آتی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی دودھ پھٹنے سے پہلے خیال کر لو، پھٹ گیا تو کوئی اس کا حقدار نہیں بنے گا. دودھ پھٹ بھی تو جاتا ہے نا. اس لیے اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا. دیکھیں پردے کے 3 درجے ہیں. پردے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ قرآن پاک میں بتایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ 4 دیواری کا پردہ. اپنے گھروں میں بیٹھی رہیے. گویا شرعی ضرورت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا. عورت کی زندگی گھر میں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھی رہو اپنے گھر میں، قرار پکڑو. تو عورت گھر میں رہے گی، شرعی ضرورت ہوگی تو گھر سے باہر آئے گی، ورنہ اس کی زندگی گھر میں. یہ 4 دیواری کا پردہ ہے. اور اگر گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر محرم سے سلام کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی بندہ پوچھنے آیا، کوئی ملنے آیا، کوئی چیز دینے آیا، تو ضروریات ہیں گھر کی، تو یہ بھی تو ضرورت ہے نا انسان کی. بیوی بچے گھر پہ ہیں یا بچے بھی نہیں تو عورت کیا کرے؟ تو اس کے لیے دوسرا درجہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کیجیے. یہ چادر کا پردہ، پردہ اس کے پیچھے سے گفتگو اگر ضرورت ہے تو. بے ضرورت گفتگو سے ویسے ہی منع کر دیا. ہاں اگر ضرورت ہے تو اب کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگیے.
ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن. جو کوئی بڑے نیک پاک بنے نا جی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کے مخاطب تو صحابہ کرام تھے نا، اور اس آیت کی مخاطب نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں. ان کو فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کے لیے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھا ہے. تیسرا درجہ کہ اگر دل پر باہر نکلنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، مجبوری میں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، یا کوئی اور ایسی شرعی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں اگر عورت نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ پھر اپنی چادر اپنے سینوں پر چہرے پر ڈال لے. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھرے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یا عورتیں کہتی ہیں جی چہرے کا کیا پردہ؟ بھائی زینت اگر چہرے میں نہیں ہوتی تو کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ آپ بتائیں جو رشتہ پسند کرتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کے پسند کرتے ہیں یا سر دیکھ کے پسند کرتے ہیں؟ کہ جی میں نے رشتہ کرنا ہے، لڑکی کی تصویر بھیجو. اگر چہرے سے فرق نہیں پڑتا تو چہرے پہ اگر ہم سیاہی لگا دیں اور باقی تصویر بھیج دیں تو پسند کر لو گے. فیصلہ تو چہرے سے ہی ہوتا ہے، اور جسم میں سب سے زیادہ زینت ہوتی بھی چہرے میں ہی ہے. تو جب زینت کو چھپانے کا حکم تو چہرہ چھپانے کا حکم ہے. کہتے ہیں جی چہرہ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو جی آنکھوں کا ہوتا ہے. ہاں بھائی پردہ آنکھوں پہ بھی پڑ جاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنی زینت کو چھپائے تاکہ نہ ہی غیر محرم دیکھے اور نہ اس گناہ کا راستہ ہموار ہو. آج جو مرد بد کردار ہیں ان کی اس بد کرداری میں عورتوں کی بے پردگی کا بہت زیادہ دخل ہے. یہ حسن ہے دین اسلام کا کہ مرد کو کہا کہ آنکھیں نیچی رکھو، عورت کو کہا کہ اپنی زینت کو چھپاؤ تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ بنے. موقع سے ہی بچا لیا. آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. اس میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیے کہ کئی مرتبہ قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، کزن ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی گھر میں آ گئے. اب رشتہ داری بھی بحال رکھنی پڑتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی پھر ان سے کیا پردہ؟ بھائی پردہ ان سے بھی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے اور پردہ بھی رکھنا ہے. عورت اگر سمجھدار ہونا تو وہ پردے میں رہ کے گھر کے کام بھی کر سکتی ہے. ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی تو اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، 10ویں کا امتحان شاید پاس کر کے آئی تھی. اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں، میں نے حضرت کا بیان سنا، میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں. میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کے دے سکے. یہ میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے سکول پڑھنے کی بجائے مدرسے پڑھوں گی. گھر والوں نے مجھے بتایا، ہم نے کہا جی فوراً داخلہ دے دیں. ان کا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی. ہم نے کہا انشاءاللہ جامعہ میں آئے گی تو پردہ کرے گی، کیوں نہیں کرے گی.
ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا اور اسے 1-2 دن ذرا سمجھایا اور ایک برقع اس کو تحفہ بھی دے دیا، ہدیہ بھی دے دیا۔ اب وہ 1-2 دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی ذرا دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں، تو اب اس نے برقعے میں آنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان ایسی ذہین بچی نکلی کہ 4 سال ہمارے پاس پڑھی، 4 سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں سب آتی رہی، عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی۔ ایسی فوٹو گرافک میموری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ ایسی بلا کی ذہین تھی وہ بچی، حیران کر دیا اس نے۔ خیر وہ بڑی تقیہ نقیہ دیندار پرہیزگار، اس نے زندگی اپنا لی، ذکر اذکار کرنے لگ گئی، بیت ہوئی، اس کی زندگی دین پر بہت لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے جب برقع اچھا کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی، مولون بننے کے لیے تو نہیں بھیجی تھی۔ انہوں نے جامعہ میں پیغام بھجوایا کہ ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اس کو مولوی بنا دیں۔ خیر ہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلتا رہا۔ اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر محرموں سے پردہ کر لیا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے۔ اب کس پر اور تل ملائے؟ انہی دنوں میں اس کے ایک کزن کی شادی تھی، تو اس کے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ وہ آئی چھٹی لینے کے لیے، تو اہلیہ نے پوچھا اس سے کہ بھائی آپ وہاں جا رہی ہو تو پھر آپ کے لیے تو مشکل بن جائے گی۔ وہ کہنے لگی جی میں نے دل سے پردہ کیا، فکر مت کریں، میں شادی بھی اٹینڈ کروں گی، سب کاموں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ، پھر واپسی پہ آگے اس نے بتایا کہ میں برقعے میں گئی، 7 دن اس گھر میں برقعے کی حالت میں ہی رہی، اتارا ہی نہیں برقع۔ کہنے لگی میں نے برتن بھی دھوئے، میں نے کچن کے کام بھی کیے برقعے کے۔ گھر میں میرے کزن پھرتے تھے، کسی کو ضرورت نہیں تھی مجھ سے بات کرنے کی، ڈرتے تھے مجھ سے، اور میں اپنا برقع کیا، اپنے کام بھی کر رہی ہوں۔ کہنے لگے اس دوران میرے کزن جو میرے ساتھ ہنسی مذاق پہلے کرتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھیں۔ 7 دن نہ دیکھ سکے تو میری امی کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بیٹی کو برقعے میں ہی موت آئے گی، لگتا ہے تیری بیٹی کو برقعے میں ہی موت آئے گی۔ تو کہنے لگی امی بھی مجھ سے خوش کہ میں نے وہاں وقت گزارا، میں نے کام کیا۔ جب میں لڑکیوں میں ہوتی تو میں چہرے سے پردہ ہٹا لیتی، اور جب میں ادھر ادھر ہوتی جہاں مکس گیدرنگ تھی تو میں اپنا چہرے پہ پردہ کر کے، آنکھیں ہوتی کھلی تو میں اپنا کام کرتی تھی۔ اب اگر ایک بچی دل سے اگر پردے کو اپناتی ہے تو وہ ایسے فنکشن میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں پہ فرق پڑ جاتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے والد برف بیچتے تھے، گرمی کے موسم میں یہ نہیں بازار میں برف کے 1-2 بلاک لے کے بیچ، معمولی حیثیت کے آدمی تھے۔ اللہ کی شان، اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جو لاکھوں پتی تھا۔ اللہ کی شان، اس بچی کو اس کی دینداری اتنی پسند آئی، واپس جا کر اس نے ماں سے بات کی، ادھر بچی کی تعلیم مکمل ہوئی، اگلے دن انہوں نے رشتہ بھیج دیا، کاروں والے تھے، کوٹھیوں والے تھے، اللہ کی نعمتوں والے تھے۔ ماں باپ نے کہا ہماری بچی کے نصیب کھل گئے۔ اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اس کو بہترین گھر بھی عطا فرما دیا۔ جو ڈرتے تھے نا کہ بیٹی کا کیا بنے گا، برادری میں ان کی بیٹی کا سب سے پہلے رشتہ ہو گیا۔ کہنے لگے حیران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار
کہ بھئی اس بچی کا اتنا اچھا رشتہ ہو کیسے گیا؟ ہم نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے، اللہ نے اس کے نصیبے کھول دیے۔ تو بھئی جو اندر سے دل کے دین کو اپناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کے معاملات بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسری عورت کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ زبان کھینچے تو کیا حال ہوتا ہے، اور اگر پورا وزن زبان پر ہو اور زبان سے لٹکا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھا گیا یہ کون عورت تھی؟ تو فرمایا گیا کہ یہ منہ پھٹ عورت تھی جو شوہر کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی۔ جواب دیتی ہے نا آگے سے، ہٹ گرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتی، شوہر نے کچھ کہا آگے سے کچھ کہا، پھر اس نے اگر کوئی بات کر دی تو اور آگے سے بات کر دی، چپ نہیں ہوتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ بولتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، آگے سے تر تر ہوتی رہتی ہے، چپ نہیں ہوتی۔ تو یہ شوہر کے سامنے ٹر ٹر کرنے والی، اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے۔ اور جو جھوٹا آدمی ہوگا، جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہوگا، ایک اور حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کئی کلومیٹر کے حساب سے لمبا کر دیں گے۔ جب وہ چلے گا تو زبان پیچھے گھسٹ رہی ہوگی اور لوگ اس پر پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہوں گے، اس کو جہنم میں یہ سزا ملے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں زنا کی مرتکب ہونے والی، غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع جو دیتی تھی، اس کو پستانوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ آج کے دور میں اس گناہ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، وہ سیل فون ہے۔ اس گناہ کا اس وقت جو سب سے زیادہ، یعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اس کا ذریعہ تھا، پھر ایک زمانہ آ گیا کہ ٹی وی اس کا ذریعہ بن گیا، آج وہ زمانہ ہے کہ سیل فون اس کا ذریعہ ہے۔ شریفوں گھروں میں بچے، شریفوں کے گھروں میں بچیاں اس ہیل فون کی وجہ سے ناجائز تعلق میں گرفتار ہو جاتی۔ چونکہ ہم سے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں نا مسئلے، پھنستے ہیں تو بھی آتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے تو یا پیر کو بتاتا ہے یا حکیم کو بتاتا ہے، حکیم کو بتاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے اور پیر کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے لیے۔ تو ہم نے کم از کم 100 بچوں سے انٹرویو کیے۔ یہ حیا اور پاک دامنی جو کتاب لکھی نا، یا لکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم نے حقیقت پر مبنی بنایا۔ 100 بچے جو ان گناہوں میں ملوث رہے تھے، ان کو ہم نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، باقاعدہ انٹرویو کیا مختلف ملکوں میں۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا سیل فون بنا۔ SMS میسج، خرچہ بھی کوئی نہیں، اور بیڈ روم میں کمبل کے اندر سے SMS میں پہنچے ہوئے۔ ماں باپ کو کیا پتا کہ بیٹا میسج سن رہا ہے یا بیٹی میسج سن رہی ہے۔ ایک دوسرے کو صبح کے وقت جگاتے ہیں، وہ اس کو جگا رہے ہیں، وہ اس کو جگا رہی، اور اوپر سے سیل فون کی بجائے بیل کے اوپر سے وائبریشن آ گئی۔ ایک مصیبت کہ اگر ہے بھی صحیح کسی کے پاس تو ساتھ والے کو پتہ نہیں، وہ بس جیسے دل دھڑکتا ہے نا، وہ دل ہی دھڑکتا ہے۔
اس لیے اپنے گھروں میں سیل فون کا استعمال لمیٹڈ رکھیے، فقط کام کی حد تک، فقط بزنس کی حد تک۔ اور آج کل تو مدرسے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سیل فون ہے۔ ابھی میں ایک ملک سے آیا ہوں تو وہاں ایک عالم کہنے لگے کہ میں نے اپنی کلاس کے بچوں کی اچانک تلاشی لی تو 9 چھوٹے بچوں کے جیبوں سے سیل فون نکلے۔ اس لیے یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ آج بہانے بڑے، ابو میں اسکول میں ہوتی ہوں تو پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں پہ ہوں، کچھ ہو جاتے ہیں، سب بہانے ہیں، سب جھوٹ ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں نئے نئے ماڈل کے فون لے کے دینے کی۔ اور ہمارے سامنے تو ایسے کیس آئے کہ جو بد کردار نوجوان ہوتے ہیں وہ خود سیل فون لے کے اس بچی تک پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل فون ہے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، بل بھی کوئی پے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہے وہاں دل کی بات کیا ہوتی ہے۔ دو مہینے پہلے ایک ملک کا سفر کر کے میں آیا، اس ملک میں ایک باپردہ بچی نے سیل فون کے ذریعے کسی نوجوان کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح کر لیا، 3 سال تک ماں باپ کو پتہ نہ چلا، اور لڑکے لڑکی کا نکاح، اور یہ پردہ دار بچی ہے اور نیکوکار گھرانے کی بچی ہے۔ جب یہ واقعات پیش آنے لگے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اس کو میں ہیل فون کہتا ہوں۔ یہ فون نہیں، یہ خون ہے، عزتوں کا خون ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے اس کا دشمن بن جائیے اور اس کو بس مقصد کے لیے استعمال کیجیے، اپنے بزنس کے لیے۔ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی اور علم میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ کیا رونا روئے ہم؟ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سر پر بندھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اور عورتوں میں پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ، بچوں کو بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے، کھانے بھی انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، اور اگر یہی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہ جانے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے بچیوں کو بالخصوص اس قسم کے مسائل وہ معلمات کے ذریعے سے سیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی لیے فرض غسل میں بھی تاخیر کر دیتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس کے اندر غیبت کی عادت تھی اور درنگی تھی اس کے اندر، اوپر سے کچھ اور اندر سے۔ اس لیے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے،
یہ سنی سنائی باتیں پتہ نہیں کیا سے ہو کے کیا پہنچتی ہیں. خاص طور پر یہ جو چغل خوری ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی سی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پاخانہ کے رستے باہر نکل جاتی تھی. انگارے جا رہے تھے نکل رہے تھے، جا رہے تھے نکل رہے تھے، اور شکل اس کی کتے کی مانند کتیا کی طرح بھونک رہی تھی. فرشتے اس کو گرز مار رہے تھے، فرشتے گرز مار رہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی. پوچھا گیا یہ کون؟ تو بتایا گیا یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتلانے والی تھی. آخرت کے معاملات تبھی سنور سکتے ہیں جب دنیا میں اپنی زندگی کو سنواریں گے. ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز نعمت سے پالا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، اور اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی اور وہ بے پردہ پھرتی تھی. اللہ کی شان کے جوانی میں اس بچی کو موت آ گئی. تو باپ نے خواب دیکھا، تو خواب نے اپنی اس بچی کا کہ اس کا سر بالکل بالوں کے بغیر کھوپڑی ہے صرف، اور اس کے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں تو سیدھا اس کے دانت نظر آ رہے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے. اس حالت میں اس کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی، تجھے اس کی سزا ملے گی. چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، اور پھر فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو میرے سر میں سے اکھاڑا. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر ایک فرشتے نے کہا اچھا تیرا تو وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، یہ تو کیا کہ اپنے ہونٹوں پہ لگائی ہوئی تھی؟ تو وہ درگی لگاتی تھی. شیرنی جیسے خون پی کے ہٹتی ہے نا، شیرنیاں بھی خون پی کے ہٹتی ہیں. تو انہوں نے وہ جو اوپر لپسٹک تھی اس کو اتارنے کے لیے جب اوپر کے میرے ہونٹ کو کھینچا تو میرے دانتوں تک پورا گوشت اس کے ساتھ کھنچ گیا. پھر نیچے کا کھینچا. پھر وہ کہنے لگے ہاں تیرا غسل نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جو نیل پالش تھی اس کو اتارنے کے لیے جو کھینچا تو میرے سارے ناخن ہی کھینچ گئے. اب بجان اب میں اس حالت میں ہوں. آج اگر اپنی بچیوں کو ہم دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ان بیچاریوں کے ساتھ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی سکھائیں، تاکہ اسی زندگی میں وہ اپنے رب کو منا سکیں، اپنی آخرت کو بنا سکیں. آج وقت ہے جتنا بھی بڑا کوئی گنہگار ہو اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے زنا کا گناہ، اس کے جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری آخرت، ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.